بات کریں گے جی گڈ گورننس بیڈ گورننس کی. پنجاب کی, جنوبی پنجاب کی مختلف اضلاع میں 7 مہینے تو ہو گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, لیکن گڈ گورننس ابھی تک نظر نہیں آئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایشو ہے کہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے مسلم لیگ نواز کی اس وقت یہ حکومت میں, خاص طور پہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی. ویسے بھی تقریباً اتحادی حکومت ہے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے, اور ادھر پنجاب میں وہ پہلا ایکسپیرینس ہے ایز سی ایم مریم نواز صاحبہ. اس سے پہلے وہ کسی پبلک آفس ہولڈر وہ رہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ, اور پھر جو چیلنج ہے وہ جو کانفیڈنس فارم 45 47 وہ پولیٹیکل چیلنج جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی نتیجہ مسلم لیگ نواز, وہ نتیجہ نہیں ان کے مطابق مل رہا تھا اور نہ آیا. اور اس کے بعد پھر فوری طور پہ رزلٹ دینے کے لیے جو ایک پریشر تھا کہ آپ نے توقعات پہ پورا اترنا ہے, اس پر بھی مریم نواز وہ چیلنج انہوں نے آپٹ کیا اور اس کو تیزی سے کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے وہاں ٹائم میرا خیال ہے اپنی سیکریٹریٹ میں زیادہ گزارا, اپنی بریفنگز میں, اپنی پلاننگ میں, اور تیزی سے ڈیلیور کرنے کی جو ان کی خواہش تھی اس میں گزارا. اس کی وجہ سے یہ چیزیں اگنور ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے اب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو کرنا نہیں چاہتی, کچھ آفیسرز ہیں جو ٹیم لیڈ ہیں ڈسٹرکٹ یا ڈویژن میں, وہ کرنا نہیں چاہتے اور آگے نہیں آنا چاہتے, اور کچھ میں یہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہی ہیں جس چیلنج کا سامنا مریم نواز کو بھی ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کو خود ان چیزوں پہ قابو پانا ہے. مسلم لیگ نواز نے گورننس کے حوالے سے جو امیج شہباز شریف صاحب کے دور میں ایک بنا تھا اتھارٹیٹیو, وہ ابھی تک امپیکٹ یا وہ اس کی ریفلیکشن مریم نواز صاحبہ کی اس میں بہرحال نہیں آئی, مجھے نہیں آئی. افتخار صاحب, کام نہیں ہو رہے لوگوں کے, ڈی سیز, کمشنرز, اور یہ معاملہ کیا وجہ ہے, چاہے سیاسی ہو یا عام لوگ ہیں؟ جمشید صاحب کہہ رہے ہیں جی مریم نواز کا جو ہے نا پہلا مطلب ٹینیور ہے اور پہلے کبھی اس طرح کا آفس, بھائی وہ تو عثمان بزار پہ ہم تنقید کیوں کرتے تھے؟ ہم نے کچھ ایسے بات کرنا شروع کی, عثمان بزار پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب گورننس ہم دیکھ رہے ہیں نا, مجھے تو اب بزدار والی گورننس بہتر لگ رہی ہے. اچھا, سچی بات, ٹھیک ہے, واقعی میں سچی بات کر رہا ہوں. مطلب اس کے دور میں کم از کم عوامی نمائندوں کی تو عزت تھی نا یار. عوامی نمائندے جا کے کوئی معاملہ شہر کا ایشو بتاتے تھے تو مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے گورننس میں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں, سن تو لیں جمشید صاحب میری بات. دیکھیں اب اگر عوامی نمائندوں کی عزت نہیں کرنی تو پھر آپ الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ بھائی عوامی نمائندوں کو کم از کم اتنا تو حق ہو کہ وہ جا کے اپنے سی ایم صاحبہ کو بتا سکیں کہ ہمارے بھائی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر یہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ ٹھیک کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو حق آپ دینا. اگر یہ حق بھی نہیں دینا تو پھر آپ الیکشن کرائیں نا, پھر ان ڈی سی سے اور چیف سیکرٹری سے چلوا لیں ملک. دیکھیں اس وقت کی صورتحال, میں باقی شہروں کی تو بات چلو نہیں کرتا, ملتان میں دیکھیں 1 نمبر 1 تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, لوگوں کو عوام کو بتاتے ہیں جی فنڈز نہیں ہیں, معاشی مسائل ہیں, عوام چلیں اس پر بھی کمپرومائز کر جاتی ہے, بھائی چلو جی ملکی معاملات خراب ہیں. حالانکہ ان کے اپنے شان اخراجات میں کمی نہیں واقع ہوئی بلکہ بڑھے ہیں. ٹھیک ہے, حکومت کے یہ لالی پاپ صرف عوام کو دیا جاتا ہے کہ جی ملکی حالات خراب ہیں, معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ریلیف دیں گے. چلو یار, آپ عوام کو کچھ بھی نہ دو, ان سرکاری دفاتروں میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں سے تو بچا لو. مطلب جو دن دہاڑے مطلب بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں, دن رات لوٹ رہے ہیں, ان سے تو عوام کو بچایا جا سکتا ہے. گڈ گورننس لا کے ان کو بچایا جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کی جو آپ نے بات کی, شہباز شریف کا جو 10 سالہ دور تھا, یقین کریں وہ پاکستان بلکہ پنجاب کا ایک سنہرا دور تھا. یقین کریں اتنی اچھی گورننس اگر ہوتی تو پھر سیاستدانوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی, چیف منسٹر کی بھی ضرورت نہ ہوتی. لیکن وہ تھا صرف جب شہباز شریف خود چیف منسٹر تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے حمزہ صاحب ہیں, برا حال تھا. چودھری پرویز علی کا تو بہت ہی برا حال تھا. اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو مطلب ذرا ٹف ٹائم دیں گے تو آپ بہت اچھے آفیسر ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں. آپ کرپٹ ہیں, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لوٹ لیں, لوگوں کو لوٹنا لوٹ لیں, لیکن پی ٹی آئی کا بندہ کوئی ہے نا وہ سر نہ اٹھائے. بھائی دیکھیں اس وقت سارا ملک تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. آپ مطلب پورے صوبے کو پی ٹی آئی کے نام پر مطلب جو بیڈ گورننس ہے اس کا اس وقت انتہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کرپٹ ترین افسران جو 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت بدل گئی ہے افسران نہیں بدلے, چیف منسٹر بدل گئے افسران نہیں بدلے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. حکومت ہمیں تو وہی لگ رہا ہے وہ جو نگران حکومت کا جو تسلسل تھا وہی حکومت اب چل رہی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں چلیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو رہنے دیں, ٹھیک ہے, ان کو چینج کر کے کسی اور میں لگا دیں. 2-3 باتیں. ایک تو آپ نے فارم 47 کی بات کی. اب جن افسران کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایم این اے یا ایم پی فارم 47 سے آیا بیٹھا ہے, اس کی وہ کیا عزت کرے گا؟
یا اس بیچارے کا کیا کانفیڈنس ہوگا, کیونکہ وہ تو خود اس میں شامل تھا, اس کو فارم 47 میں. چلیں کم از کم اتنا ہی کر دیتے, ان افسران کو ہٹاتے نا, ایک ضلع سے دوسرے ضلع لگا دیتے, ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن لگاتے. میں بہت خوش ہوا ہوں نا, کم از کم نے میری اس فارم 45 47 والی بات سے اتفاق کر لیا ہے. نہیں, میں نے کیا جو بات ٹھیک ہے اس پہ تو کیا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس کی سزا پوری قوم کو دینی ہے تو دیکھیں پھر لوگوں پہ اتنا جبر کریں گے تو جو لوگ بچے خچے پھر رہے ہیں وہ بھی آپ سے نکل کے پیٹے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. گورننس سے مراد جو اب افتخار صاحب کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بھی بیان کروں, ان کا صرف کہنے کا ایک مقصد کہ یار آپ کرپشن تو ختم کر دیں یا اسے کم ہی کر دیں. کرپشن کام نہ کرنا ایک اور بات ہے, اس کے بعد اس کی وجہ سے جو کرپشن ہے اور جو افسران پیسے کھا رہے ہیں کما رہے ہیں, وہ بھائی اس کو تو کم کر دو کہ نظر تو آئے کہ کسی کو ڈر خوف تھوڑا سا تو ہو. وہ ڈر خوف مریم نواز صاحبہ نہیں لے کر آ سکیں, یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں.